ایک خاتون اٹھی اور وہ کہتی ہیں کہ تربت آنے کے لیے تم لوگوں کو ویزا لگوانا پڑے گا. اس کے اندر کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ یہ انڈیا سے اسرائیل سے اپنی فنڈنگ لیتے ہیں. خواتین کو جو ہے وہ گلوریفائی کر کے دکھایا جاتا ہے تاکہ عام بلوچ کی غیرت کے ساتھ کھیلا جائے. بہت سارے تانے بانے جو بی ایل اے کے ہیں اور فیسیلیٹیشن کے ہیں وہ جا کے کہیں نہ کہیں آپ کے ان لوکل سرداروں سے بھی تو ملتے ہیں. اچھا بی وائی سی کا آپ نے ذکر کیا, میں تو اس کو کہتی ہوں بھارتی یتیم کمیٹی. اور جب ان سے یہ پوچھا گیا کہ اماں جی آپ کے بچوں کے نام کیا ہیں, تو ان خواتین کو ان بچوں کے نام ہی نہیں پتا تھے. لیکن جب آپ نے کمیشن کے پاس جانا ہے تو آپ نے کریڈینشلز دینے ہیں جناب. جو غدار وطن ہیں, جو اپنی قوم کے غدار ہیں, جو اپنی ماں کے نہیں ہو سکے کیونکہ ریاست تو ماں جیسی ہے, وہ انڈیا کے کل کو کیا ہوں گے یا وہ افغانستان کے کیسے ہو سکتے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم اینڈ ویری وارم ویلکم ٹو ریویل. میں ہوں شہزاد قیوم. ناظرین, اب بلوچستان میں اس وقت جو سیکیورٹی چیلنجز درپیش ہیں اس حوالے سے ہمیں معلوم ہے کہ اس وقت وہاں پہ سیکیورٹی آپریشنز بھی سیکیورٹی فورسز کی جانب سے جاری ہیں, جن کے بہت اچھے مثبت جو ہیں وہ ریزلٹس بھی آ رہے ہیں ہمارے سامنے. ہم آج بات کریں گے بلوچستان کی کرنٹ سچویشن پہ, وہاں کے سیکیورٹی کے حالات پہ, اور ادھر جو ڈیولپمنٹ کے جتنے بھی کام ہو رہے ہیں, جتنے بھی پروجیکٹس ہیں, ان کے اوپر بات کریں گے. اور ہمارے ساتھ بہت ہی خاص مہمان اس وقت موجود ہیں, مس سدرا سودزئی, who is a lawyer and an analyst. Thank you so much for joining us, ma'am. Thank you. اوکے, سو میم, بلوچستان میں حالیہ دہشت گرد حملوں میں اضافے کی جو روٹ کاز ہے, بنیادی وجوہات کیا ہیں؟ دیکھیں, بلوچستان کے بارے میں کرنٹلی ایک مسکنسیپشن ہمارے یہاں پھیلایا جا رہا ہے, جو ہماری طرف سے نہیں ہے بلکہ ان دہشت گرد عناصر کی طرف سے. جو آپ کو یاد ہوگا 2 سال پہلے ایک خاتون اٹھی اور وہ کہتی ہیں کہ تربت آنے کے لیے تم لوگوں کو ویزا لگوانا پڑے گا. مہرنگ کی بات کر رہی ہوں میں. شاید ایک یہ متھ کریٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ بلوچستان شاید کوئی نو گو ایریا ہے. شہزاد صاحب, میں لاسٹ منتھ جو ہے وہ گوادر کا تربت کا دورہ کر کے آئی ہوں. مارچ اپریل میں اگین آئی واز ان کوئٹہ, اینڈ ان کمنگ فیو ویکس آئی ایم اگین گوئنگ ٹو کوئٹہ. سو یہ ایک اگر اس طرح کے حملے کر کے سافٹ ٹارگٹس کو ٹارگٹ کر کے, ابھی آپ دیکھیں کہ کل بھی جو ہے ایک حملہ ہوا ہے بی ایل اے کی طرف سے, جہاں پہ ایک مرد تھے ان کو شہید کر دیا گیا اور 4 بچوں کو زخمی کیا گیا ہے. یہ کل کی ڈیولپمنٹ ہے. 2 کوریئر کے امپلائیز اور اس سے پہلے 2 پشتون 4 پنجابی جو مزدور تھے ان کو شہید کر دیا. تو اگر دہشت گرد عناصر کی طرف سے یہ امپریشن دینے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ شاید ریاست کی رٹ یہاں پہ نہیں ہے, تو یہ ان کی ایک خام خیالی ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ کچھ دن پہلے, تقریباً 1 ہفتہ 10 دن پہلے, ایک نوٹیفیکیشن بھی آیا ہوا تھا کہ ریپبلک آف بلوچستان کے نام سے. یہ بلی کے خواب چچرے اور وہ دیوانے کے خواب کے طور پہ کرنسیز کی بھی وہ پکچرز بھی آنا شروع ہو گئی تھی. جو ایک محرومیت کا نعرہ لگایا گیا تھا اور جس کے بعد, جس کی بنیاد پہ یہ سارے انریسٹ یا انسرجنسی جس کو ہم کہتے ہیں پھیلائی جا رہی ہے, تو اس محرومیت کو میں فردر ایکسپلین بھی کروں گی کہ آیا کس قسم کی محرومیت کا کارڈ یہاں پہ کھیلا جا رہا ہے. آپ گوادر جائیں, آپ بلوچستان جائیں, اٹس ناٹ جسٹ سینک. میں گوادر کی پورٹ کو وزٹ کر کے آئی ہوں. میں وہاں پہ پاک چائنا فرینڈشپ سینٹر, بزنس سینٹر CBC, ٹھیک ہے, اس کو وزٹ کر کے آئی ہوں. میں بہت ساری وہ جگہیں وزٹ کر کے آئی ہوں. وہاں پہ اسٹیٹ آف دی آرٹ ہاسپٹلز اس وقت موجود ہیں. میں کوئٹہ سے گوادر تک کی بات کر رہی ہوں. آپ کے ویمن کیڈٹ کالجز اس وقت تربت کے اندر فنکشنل ہیں. آپ کی اسٹیٹ آف دی آرٹ یونیورسٹیز وہاں پہ فنکشنل ہیں. یہ جو محرومیت کا رونا ہے, یہ محرومیت کا ایک سلوگن لے کے صرف اور صرف شرپسند وہ عناصر جو آپ کے فارن فنڈڈ ہیں, اور اس کے اندر کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ یہ انڈیا سے اسرائیل سے اپنی فنڈنگ لیتے ہیں. بیچ میں آپ کا ایک نیکسس جو ہے وہ طالبان کے ساتھ ملتا ہے. آپ دیکھیے کہ ایک خاتون جو ہے وہ اٹھتی ہیں, وہ اپنے آپ کو کمانڈر کا نام دیتی ہیں, اور وہ کتنی ویژولائزیشن دیکھیے وہ کیمراز کی, ان کے ہاتھ میں اکوپمنٹس دیکھیے. جو شہناز بلوچ کا میں ذکر کر رہی ہوں, وہ جو بھی ریسنٹلی شی واز اسیسینیٹڈ, یہ ابھی اسیسینیشن نہیں, افغانستان. سو وہ اٹھتی ہیں, وہ آتی ہیں, اور وہ جو ہے یہ ایک ہمیں امپریشن دینے کی کوشش کرتی ہیں کہ بھئی یہاں پہ تو خواتین کمانڈرز بھی موجود ہیں. بلوچ قوم بہت غیرت مند قوم ہے.
بلوچستان میں رہنے والا ہر جو قبیلہ ہے، ہر ذات ہے، ہر قوم ہے، وہ بہت غیرت مند قوم ہے. یہ سارا ڈرامہ کیوں رچایا جاتا ہے کہ خاتون کو یا مزید بچیوں کو، خواتین کو جو ہے وہ گلوریفائی کر کے دکھایا جاتا ہے تاکہ عام بلوچ کی غیرت کے ساتھ کھیلا جائے، ان کو یہ امپریشن دیا جائے، پمپ کیا جائے کہ تمہاری خواتین جو ہیں وہ ہمارے پاس اس وقت اگر موجود ہیں سو وائی ناٹ یو. لیکن جو بلوچ ہیں وہ انتہائی سمجھدار قوم بھی ہیں. آپ جب بلوچستان جائیں اور آپ وہاں کے ایک عام بلوچ سے، چاہے وہ نصیب ڈرائی فروٹ پہ بیٹھا ہوا ہے، چاہے وہ چوڑی گلی میں بیٹھا ہوا ہے، چاہے وہ مارکیٹ میں بیٹھا ہوا ہے، یا وہ کہیں پہ بھی ہے، وہ ریاست پاکستان کے ساتھ کھڑے ہیں. یہ بات میں پورے دعوے سے اس لیے کہہ رہی ہوں کیونکہ ملٹیپل ٹائمز آئی ہیڈ ڈسکشنز ود دیم، ملٹیپل کامن پیپل. صرف اور صرف ایک گروہ ہے جو چند سو اور مے بھی 1-2 ہزار کے اوپر مشتمل ہے، جو اس وقت بلوچستان کے امن کے ساتھ کھیل رہا ہے، جو آپ کا انڈیا اور اسرائیل کے ہاتھوں میں کھلونا بنا ہے. دیکھیں آپ کے گوادر، بیکاز آئی ایم دا آئی وٹنس آف دیٹ، آپ کے گوادر کی جو ڈیولپمنٹ ہے اس کے بعد آپ کا دبئی تو کچھ بھی نہیں ہے اس کے آگے. آپ گوادر کو دیکھیں، آپ اس کی ڈیولپمنٹ کو دیکھیں، اگر آپ کی بندرگاہ ڈیولپ ہو جاتی ہے، چار باہر چلا جائے گا. جیوگرافیکلی اس کی ایسی وہ اس کی دیٹ، میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ سونے کی چڑیا ہے بلوچستان. آپ نے دیکھا ہوگا ڈی جے آئیس پیار صاحب کے بھی لاسٹ ویک میں ایک پریس کانفرنس بھی ہوئی ہے، اینڈ آئی واز دیئر. جس طریقے سے انہوں نے بہت سارے ڈیولپمنٹس کی بات کی ہے، بی ایس ڈی آئی کی بات کی ہے، یا گرین بلوچستان انیشیٹو کی بات کی ہے، شہزاد صاحب آئی ایم دا آئی وٹنس آف دیم. میں یہ سارے ڈیولپمنٹ پروجیکٹس کو دیکھ کر آئی ہوں، اینڈ آئی نو، میں آڈینس کے سامنے بہت وثوق سے یہ بات کر رہی ہوں کہ دا تھنگس دے آر موونگ ریئلی فارورڈ ان اے ویری گڈ وے. اچھا مس سدرا، ایک اور چیز ابھی آپ نے، ہم گلیڈ یو پوائنٹڈ آؤٹ اباؤٹ مارنگ بلوچ. ہمیں کیونکہ یہ چیز ایک بڑی دیکھنے میں مل رہی ہے آج کل، بڑا واویلا مچایا ہوا ہے ورلڈ کی جو یہ سو کالڈ ہیومن رائٹس آرگنائزیشنز ہیں، یہ انسانی حقوق کی تنظیمیں ہیں. اچھا بی وائی سی ادھر ہو گئی، انہوں نے ایک یہ اپنا کبھی یہ آ جاتے ہیں احتجاج کرتے کہ جی مسنگ پرسن کافی ہر وقت اسکیٹرڈ آل اوور دا پلیس. اینڈ نیکسٹ تھنگ یو فائنڈ آؤٹ جی بلال شاہوانی جیسے لوگ جو ہیں وہ مسنگ پرسن ہی، دے آر ایکچولی بینگ ٹرینڈ ان دا ٹیررسٹ کیمپس دیئر اینڈ دے آر ایکچولی کیرنگ آؤٹ اٹیکس اگینسٹ بلوچستان, people of Balochistan, and even non-Balochis who are working there and all that. BLA end of the day. تو اس کو آپ کس طرح دیکھتی ہیں ان تنظیموں کو، اور ان کو کس طرح، مطلب ان کو کس طرح how we can actually counter them and control them because they are spreading false narrative not only in regionally but globally. اچھا بی وائی سی کا آپ نے ذکر کیا، میں تو اس کو کہتی ہوں بھارتی یتیم کمیٹی. اچھا سو یہ جو بھارتی یتیم کمیٹی ہے یا یہ شر پسند بی ایل اے ہے، یہ مسنگ پرسنس کا ایک نیریٹو لے کے آتے ہیں اور ڈی چوک میں آ کے بیٹھ جاتے ہیں. وہاں سے محترمہ ماہرنگ نکلتی ہیں. بائی دا وے میں آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ جس دن ماہرنگ کے اگینسٹ سینٹینس آیا ہے، جس دن اس کو سزا ہوئی ہے، آئی واز ایٹ گوادر ایئرپورٹ اینڈ لٹرلی دا مومنٹ یہ اناؤنس ہوا ہے، لوگوں نے خوشیاں منائی ہیں شہزاد صاحب. میں اس کی بھی آئی وٹنس ہوں. آئی واز ایٹ دا گوادر انٹرنیشنل ایئرپورٹ، آئی واز کمنگ بیک ٹو اسلام آباد. لوگوں نے لٹرلی ایک دوسرے کو مبارکیں دی ہیں. 2010 میں مسنگ پرسنس کے لیے ایک کمیشن بنا ہے اینڈ وی آل نو دیٹ. اس میں پورے پاکستان سے اف دیر از somebody who is missing، جو آپ کو لگتا ہے کہ وہ مسنگ ہے، آپ آئیں، آپ اس کا نام دیں، آپ اس کے کریڈینشیلز دیں. ہاں جی. اور اس کے بعد جو ہے آپ کو حکومت خود فیسیلیٹیٹ کرتی ہے، خود آپ کو جو ہے وہ بندے ڈھونڈ کے نکال کے دیتی ہے، آیا وہ سرحد سے پار چلے گئے ہیں یا جو بھی ایشوز، ایک پراپر میکینزم کے تھرو وہ چل رہے ہیں. سب سے کم جو کیسز ہیں وہ بلوچستان سے رپورٹ ہوئے تھے، سب سے کم. اور سب سے جلدی جو کیسز سالو ہوئے ہیں وہ بلوچستان کے پروونس سے ہوئے ہیں. آئی ڈو ہیو دا نمبرز ایز ویل کہ کتنے کیسز رپورٹ ہوئے اور کتنے کیسز سالو ہوئے. لیکن جب آپ نے کمیشن کے پاس جانا ہے تو آپ نے کریڈینشیلز دینے ہیں جناب. ایک سدرا آپ نام بتا دیں جا کے، there might be thousands of sidras in Balochistan. جب آپ سے CNIC مانگا جاتا ہے، آپ سے گھر کا پتہ مانگا جاتا ہے، ولدیت مانگی جاتی ہے، تو وہاں آپ کچھ نہیں دیتے. ہم نے وہ ویڈیوز بھی دیکھی کہ ڈی چوک پہ خواتین جو ہیں وہ
تصویریں لے کے بیٹھی ہوئی تھیں, اور جب ان سے یہ پوچھا گیا کہ اماں جی آپ کے بچوں کے نام کیا ہیں, تو ان خواتین کو ان بچوں کے نام ہی نہیں پتا تھے, اینڈ دے ور پریٹینڈنگ کہ یہ ہمارے بیٹے ہیں. سو سملرلی جیسے ہی کوئی دھماکے ہوتے ہیں جہاں پہ دہشت گردی یا تخریب کاری کرنے کی کوشش کی جاتی ہے, اور یہ بہت گلوریفائی کر کے بتاتے ہیں کہ ہمارے فدائی ہیں, یہ جو ہے اب بقول ان کے کہ اب حوروں کے پاس پہنچ گئے ہیں, تو جو مسنگ پرسنس کی لسٹ میں انہوں نے نام دیے ہوتے ہیں وہ لیٹر آن انہی کی ویب سائٹ سے, انہی کے پیجز سے, انہی کے پلیٹ فارم سے پتہ چل رہا ہوتا ہے کہ یہاں پہ انہوں نے ہمیں مسنگ پرسنس کا چورن لگایا تھا, اور وہاں پہ جو ہے یہ تو پہاڑوں کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں. آپ جب حکومت کے ساتھ, اگر تو آپ اتنے سچے ہیں تو آئیے آپ اپنے کریڈینشلز دیجیے. وہ کیسز بھی سالو ہوئے ہیں جو سرحد پار کر کے ایران یا اس سے بھی آگے نکل چکے ہیں, تو ان کے بارے میں بھی بتایا گیا ہے. مسنگ پرسنز یا تو آپ پہاڑوں میں ڈھونڈیں یا سرداروں کی جو پرائیویٹ جیلیں ہیں ان کے اندر ڈھونڈیں. اچھا, ایک چیز اور, یہ جو ابھی آپ نے بات کی کہ کافی جو ہیں وہ کامن پرسن کہہ لیں, لوگ جو ہیں بلوچستان کے جو لوگ ہیں, دے آر ایکچولی ود پاکستان ریگارڈلیس آف اینی تھنگ, اینڈ دیر آر جسٹ بنچ آف پیپل, جسٹ اے ہینڈ فل آف پیپل, دے آر ایکچولی کریٹنگ آل دس chaos in the province. اب یہ جو لوگ, کچھ لوگوں کا یہ بھی خیال ہے کہ یہ افیکٹولی بہت زیادہ نہیں لیکن کسی حد تک یہ جو جانی نقصان کرتے ہیں, مالی نقصان کرتے ہیں, ٹرکس چلا دیتے ہیں یا اس طرح جو بھی کارروائیاں کرتے ہیں, دہشت گرد تنظیمیں جتنی بھی ہیں, ان کے کچھ لوکل فیسیلیٹیٹرز ہیں, تو اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں وہ جو لوکل فیسیلیٹیٹرز ہیں, آپ یہ دیکھیے کہ وہ کس طریقے سے ان کے ہاتھوں میں بلیک میل ہوتے ہیں. ریزنز, یہ ان کے گھروں میں گھستے ہیں جناب, یہ ان کی جوان بچیوں کو اٹھا کے لے کے جاتے ہیں, یہ ان کی جوان بچیوں کو اٹھا کے اپنے کیمپس میں. ابھی 2-3 دن پہلے ایک شخص کی ہم نے ویڈیو دیکھی ہے, وہ رو رہا ہے کہ میری بیٹی کو 4-5 دن سے یہ لوگ لے کے گئے ہوئے ہیں, اس کو جنسی استحصال کا نشانہ بنایا ہے, اس کی ویڈیوز بناتے ہیں. دیکھیں 2-3 طریقے ہیں جن سے یہ مینیپولیشن جاری ہے اس ٹائم پہ. یا تو یہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ابھی کچھ دن پہلے ایک اور بچی کی جو ہے وہ اس کو ریاست نے سیف گارڈ کیا ہے. اس سے پہلے آپ دیکھیں لائبہ کی ایک ویڈیو آتی ہے, یا پھر خیر النساء کی آتی ہے, سو آن اینڈ سو فورتھ, کہ جہاں پہ 2 طریقے سے واردات ڈالی جاتی ہے. یا تو ان کو ایموشنل ٹریپ کیا جاتا ہے, ایموشنل ٹریپنگ کے بعد بچیوں سے ان کی ویڈیوز بنوائی جاتی ہیں, اس کے بعد ان کو بلیک میل کیا جاتا ہے, اور اس کے بعد ان کی ذہن سازی کی جاتی ہے, ان کو پہاڑوں پہ لے کے جایا جاتا ہے, اور پھر وہاں پہ ان کو فدائی بننے کی یا خودکش دھماکوں کی جو ہے وہ تربیت دی جاتی ہے. ماحل بلوچ, شی واز پریگننٹ, شی واز 4 months پریگننٹ جب وہ اس نے خودکش حملہ کیا تھا, اور اس کے باپ نے اس کی باڈی ریسیو کرنے سے منع کر دیا تھا. شی واز اے اسٹوڈنٹ آف لا, کہ کس طریقے سے ان کو اٹھا کے لے کے جایا جاتا ہے, اور اس کا باپ رو کے کہتا تھا اور بد دعائیں دیتا تھا کہ میری کنواری بیٹی تھی اور یہ لوگ اٹھا کے لے کے گئے, اینڈ ناؤ اس نے جو ہے وہ خودکش حملہ کیا ہے. سیکنڈلی, ان غریب لوگوں کے گھروں میں گھس کے ان کو لوٹ کے ان کے بچوں کو اٹھا کے یہ لے کے جاتے ہیں. سو یہ میں ان کو مسلمان تو نہیں کہوں گی, یہ اسلام ہمیں یہ درس نہیں دیتا, لیکن میں ان کو انسان بھی نہیں کہوں گی, کیونکہ یہ انسانیت کے بھی بالکل خلاف ہے. دیکھیں بچوں, خواتین اور بزرگ تو میدان جنگ میں ان کو نہیں مار سکتے, آپ کا انٹرنیشنل لا منع کرتا ہے. اور اس سے بھی پہلے 1400 سال پہلے نبی پاک نے جس طریقے سے کہا ہے کہ آپ کسی درخت کو, کسی کھیتی کو نقصان نہیں دے سکتے, آپ جو ہے عورتوں کو, بچوں کی حفاظت جو ہے, چاہے وہ آپ کا بڑے سے بڑا دشمن ہے. تو یہ کون سے لوگ ہیں جو اس طریقے سے عورتوں کو نشانہ بناتے ہیں؟ اور سافٹ ٹارگٹس, وہ غریب لوگ جو مزدوری کرنے کے لیے آئے ہیں, یہ لسانیت کی بنیاد پہ, قومیت کی بنیاد پہ, صوبائیت کی بنیاد پہ ان کو ٹارگٹ کرتے ہیں. سملرلی یہ اپنے لوگوں کو ٹارگٹ کرتے ہیں. بھائی تم لوگ تو بلوچستان کے بہت یہاں پہ خیر خواہ بنے بیٹھے ہو نا, تو تم عام بلوچ کو کس طریقے سے مار رہے ہو؟ آپ دیکھیں کہ کیا ہوا تھا جعفر ایکسپریس, وہ جو عید سے 2 دن پہلے واقعہ ہوا ہے, کون سا وہاں پہ آپ کے پاس ایک گھاٹ ہے, نہ تو ملٹری انسٹالیشنز تک پہنچنے کی ان کی کوئی جرت ہے, ان کو پتا ہے کہ ہم یہ کر نہیں سکتے, نہ ان کی جو ہے وہ جرت ہے کہ یہ کسی قسم کی لا انفورسمنٹ ایجنسی کو نقصان پہنچا سکے, اس کے لیے بھی دم چاہیے ہوتا ہے. تو
after all they are targeting the soft targets. رائٹ. اچھا پاکستان کے حوالے سے اگر اوور آل گلوبلی ہم بات کرتے ہیں کہ پاکستان نے کافی دفعہ ورلڈ کمیونٹی کے سامنے یہ چیز رکھی ہے, بلوچستان اور کئی ممالک نے اس کو BLA کو دہشت گرد تنظیم بھی قرار دیا ہوا ہے. بالکل بین ہو گئی ہیں. What else we can do in order to have the world community come up with some sort of practical solution? دیکھیے مذاکرات کے ہم نے بہت سارے چانسز دیے. نہیں اب تو ابھی ہے you think؟ میں نہیں سمجھتی. اچھا جس طریقے سے آپریشن شعبان اور آپریشن عزم جاری ہے وہاں پہ مذاکرات کن کے ساتھ کریں جناب؟ آپ ان کے ساتھ مذاکرات کریں جو آپ کے اپنے بچوں کو, آپ کی بچیوں کو, آپ کے بزرگوں کو, عام شہریوں کو مار رہے ہیں. مذاکرات میرا تو نہیں خیال کہ اب ہو سکتے ہیں. اور یہ ابھی DGSPR نے ریسنٹلی اپنی جو موسٹ ریسنٹ پریس کانفرنس تھی اس میں کہا بھی ہے کہ ہم اگر بات کریں گے تو بلوچوں سے, مینس کے لوکلز لوگوں سے کریں گے, عام آدمی سے کریں گے. عام آدمی سے, اور عام آدمی سے انڈاؤٹیڈلی کے بات بھی چل رہی ہے. عام آدمی کو فیسیلیٹیٹ کیا جا رہا ہے شہزاد صاحب. عام آدمی کی فیسیلیٹیشن کی سب سے بڑی مثال میں آپ کو یہ دیتی ہوں کہ آئی واز ان گوادر اور وہاں پہ میری کچھ آرمی آفیسرس کے ساتھ جو ہے وہ انٹریکشن تھا, بات چیت چل رہی تھی. ایک آرمی آفیسر نے 2 اسکولس کو اڈاپٹ کیا ہوا ہے. اچھا. اینڈ واٹ ڈز اڈاپشن مین؟ اڈاپشن مینز یور whole and sole responsibility of those schools is on the shoulders of an army personnel. حکومت کیا ان کو اس کے لیے زیادہ تنخواہ دے رہی ہے؟ نہیں. کیا حکومت ان کو فیسیلیٹیٹ کرے اس کے لیے؟ نہیں. لیکن ہر ایک دیکھیں 2 بچوں کی ذمہ داری اٹھانا مشکل ہو جاتا ہے. یہاں پہ تو 2 اسکولز ایک آرمی آفیسر جو ہے وہ ولفلی اڈاپٹ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں. سملرلی آپ کس سے بات کرنے کی بات کرتے ہیں؟ ان دہشت گردوں سے جن کا الٹیریئر موٹیو ہی یہ ہے کہ وہ پیسے لے کے دہشت گردی پھیلا رہے. وہ جنگ جس میں انڈیا ہمیں کبھی بھی نہیں ہرا سکا, وہ اس جنگ میں دھکیلنے کی انڈیا نے ہمیں کوشش کی. ان بے ضمیر, نااہل, بے شرم لوگوں کے ذریعے جو غدار وطن ہیں, جو اپنی قوم کے غدار ہیں, جو اپنی ماں کے نہیں ہو سکے, کیونکہ ریاست تو ماں جیسی ہے, وہ انڈیا کے کل کو کیا ہوں گے یا وہ افغانستان کے کیسے ہو سکتے ہیں. اور اب سب سے ایک مس سدرا جو آئی ووڈ کال اٹ اے فنی تھنگ کہ پہلے یہ لوگ جناب انڈیا, ابھی بھی انڈیا ظاہر ہے اسٹرنگس تو انہیں کے ہاتھ میں ہے ساری, یہ تو آگے پپٹس ہیں نا سارے. اچھا اب یہ افغانستان کے ساتھ جو انہوں نے ریسنٹلی, کیونکہ پاکستان افغانستان کے جو اس وقت آبویسلی جو تعلقات ہیں وہ تھوڑے سے اس وقت ذرا وہ بمپی رائڈ ہے تھوڑی سی, لیکن یہ ہے کہ انہوں نے اس کا دیکھیں کس طرح فائدہ, اور وہ بھی ان کے ساتھ مل کے, اور they are on the same page, they are actually trying to creating chaos and they are creating damage to Pakistan, especially in Balochistan as well. تو اس کو آپ ایک تو اس کے بارے میں تھوڑا سا بتائیں. دوسرا یہ بتائیے کہ انڈیا جو ہے, انڈیا جس طرح یہ یہاں پہ ڈیسٹیبلائزیشن کرنے کی کوشش کرتا ہے, whether it's بلوچستان اور KPK جو بھی ہے, تو اس کا بنیادی اس کا کیا چاہتا کیا ہے وہ؟ اچھا آپ نے مجھ سے پوچھے 2 سوال اور میں باری باری ان کو ایڈریس کروں گی. میں افغانستان کو نا کرائے کا ٹٹو کہتی ہوں. اچھا. کیونکہ ان کی مثال وہی ہے جو ہڈی پھینکے گا یہ اس کی طرف چل پڑیں گے. یہ روز روشن کی طرح جو ہے وہ واضح ہے. یہ کرائے کے قاتل ہیں. ان کا جو مائی باپ ہے وہ ڈالر ہے. جو ڈالر دے گا یہ اس کے پیچھے دم ہلائیں گے. سو یہ وہ نمک حرام ضمیر فروش قوم ہے کہ جن کو پاکستان نے فیسیلیٹیٹ کیا 4 دہائیوں تک, خیبر سے لے کے مہران تک ان کے کاروبار بھی تھے, یہ پڑھ بھی رہے تھے, یہ ہر وہ فیسیلیٹی انجوائے کر رہے تھے جو ایک عام پاکستانی انجوائے کرتا ہے. ہم نے اپنی روٹی آدھی کی کہ یہ ان کا بھی پیٹ بھر جائے, اور یہ رہے نمک حرام. جتنا اسلحہ چھوڑ کے گیا تھا امریکہ, یہ اس کی بنیاد پہ اس ملک سے پیسے لے کے ٹیررزم کر رہے ہیں. جو ملک سب سے پہلے یونائٹڈ نیشنز میں ان کے خلاف گیا تھا جب طالبان رجیم آئی تھی 15 اگست 2021 کو, تو سب سے پہلے انڈیا گیا تھا کہ بھئی یہ تو ڈی فیکٹو رجیم ہے. نہیں صدرا آج تو ڈی این اے بھی ایک ہو گیا. وہی ایگزیکٹلی. اب ان کے ڈی این اے ایک ہیں, ان کو ڈیمز بنا کے دیے جا رہے ہیں, 400 بستروں پر مشتمل ان کے لیے ہسپتال بنا کے دیے جا رہے ہیں. تو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ what is Afghanistan? Right. They are just the bunch of jokers who are sitting there and who are trying to run the state affairs. But they are actually the bunch of jokers جو ایک one fine morning اٹھتے ہیں اور کہتے ہیں پورے ملک میں انٹرنیٹ شٹ ڈاؤن کر لو, اور ان کے جہاز ہواؤں میں ہی لٹکتے رہ جاتے ہیں کیونکہ کندھار سے یہ آرڈر آتا ہے کہ انٹرنیٹ جو ہے وہ حرام ہے, اسے بند کرو. تو کابل والے ان کو سمجھاتے ہیں ہمارے جہاز ہی نیچے نہیں اتر پا رہے, تو تھوڑا سا جو ہے ہاتھ والا رکھو. سملرلی پھر آپ نے بات کی کہ انڈیا کیا چاہتا ہے.
ہم نے جتنی جنگیں لڑی انڈیا کے خلاف الحمدللہ ہم سرخرو ہوئے, ہم الحمدللہ ہر محاذ پہ ان کے خلاف سرخرو ہوئے. اور جو پراکسی وار اس وقت انڈیا پاکستان میں پھیلانے کی کوشش کر رہا ہے, پاکستان کو ڈیسٹیبلائز کرنے کی کوشش کر رہا ہے. دیکھیے ایشیا کا ٹائیگر, نیٹ سیکیورٹی پرووائڈر, وہ 56 انچ کی چھاتی, 5 کلو کے ہاتھ, یہ ساری متس ٹوٹ چکی ہیں انڈیا کی. وہ پریکٹیکل میدان میں آ کے ہم سے نہیں لڑ سکے. اور یہ ہم نے پہلگام میں بھی دیکھا, پلوامہ میں بھی دیکھا, جب ان کا ابھینندن ابھی تک جو ہے وہ شاید اس چائے کے ذائقے کو بھولا نہیں ہوگا. کلبھوشن ابھی بھی ہمارے پاس ہے. سو سملرلی they cannot defeat us even in their wild dreams. وہ اب ہمارے ہی لوگوں میں سے ضمیر فروشوں کو اٹھا کے پاکستان کو ڈیسٹیبلائز کرنے کی کوشش کر رہا ہے, خاص طور پہ اس خطے میں جو اس وقت ایشیا میں سب سے پرومیننٹ ہے. آپ کا بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو بلوچستان میں ہے, آپ کا ریکوٹک بلوچستان میں ہے, سینڈک بلوچستان میں ہے, سی پیک بلوچستان میں ہے. تو اگر ہمارا بلوچستان, اگر کیا انشاءاللہ, یہ تو سپہ سالار صاحب کے اپنے الفاظ ہیں کہ 4 سے 5 سال میکسیمم 10 سال ہم رہے نہ رہے, ہمارے آنے کے ہمارے بعد ہمارے بچے دیکھیں گے کہ بلوچستان جو ہمارے ماتھے کا جھومر ہے اٹ ول بی فلرشنگ. اور اگر سپہ سالار اتنے عزم سے یہ بات کر رہے ہیں تو اس کا ڈیفینیٹلی مطلب ہے کہ ناؤ دس از دا کانکریٹ آپریشن وچ از عزم اینڈ شابان. اچھا, اور میں سدرا آپ نے بات کی تھی ابھی تھوڑی دیر پہلے, آپ نے کہا کہ آپ گوادر گئی تھیں, اور ابھی یو جسٹ پوائنٹڈ آؤٹ سی پیک جو پروجیکٹ ہے, یا آپ ریکوڈک لے لیں, جو بھی یہ پروجیکٹس ہیں, ان کا بینیفٹ جو ہے لوکل کمیونٹی جو ہے, لوکل جو وہ کس طرح ان تک پہنچ سکتا ہے, اور کیا وہ پہنچ بھی رہا ہے ابھی, اور ساتھ میں اس کی ریجنل امپورٹنس کیا ہے؟ سی پیک سعودی عرب سے تیل نکلتا ہے, سعودی عرب اپنے تیل کے کنووں پہ بیٹھ جائے اور کہے بھی میرا تیل ہے, میں کیوں اس کو دنیا کو دوں, تو کیا ہوگا؟ تیل کے کنویں خشک ہو جائیں گے. سملرلی اگر یہ لوکل سردار بیٹھ جاتے ہیں جب اپنی ہی زمین پہ اور یہ کہتے ہیں کہ بھئی میں اس کو کیوں نکالنے دوں, تو کیا اس کا فائدہ کیا ہے اور اس کا نقصان کیا ہے؟ آپ اس کو نکالنے دیں گے تو فائدہ آپ کا بھی ہے, ملک کا بھی ہے, قوم کا بھی ہے, پوری آپ کی جو ہے وہ پوری چین کا ہے. لیکن آپ اس کے اوپر خزانے کے سانپ کی طرح بیٹھ جاتے ہیں تو نقصان آپ کا ہے, نقصان آپ کے آنے والی نسلوں کا ہے. لوکل سردارز وہ تمام لوگ جو اپنی سب پرائیویٹ جیلز یہاں پہ بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں, جو چاہتے ہی نہیں ہیں کہ بلوچ عوام ترقی کرے, جب آپ کا بچہ پڑھے گا, لکھے گا, اس میں شعور پیدا ہوگا, تو کیا وہ آپ کی غلامی کرنے کے لیے کھڑا ہوگا؟ یہ ممکن نہیں ہے. سو وہ ایلیٹ کلاس جنہوں نے بہت عرصے تک لوکلز کی سبمیشن کو انجوائے کیا ہے, حکمرانی کی ہے ان کے اوپر, اب ان سے یہ برداشت نہیں ہوتا. سو دے آر ٹرائنگ ٹو پٹ دا ہرڈلز ان دا پروجیکٹس جو کہ ان کی آنے والی نسلوں کے لیے کارگر ثابت ہوتے ہیں. سو دے آر دا مین ہرڈلز. اور دیکھیں بہت سارے تانے بانے جو بی ایل اے کے ہیں اور فیسیلیٹیشن کے ہیں, وہ جا کے کہیں نہ کہیں آپ کے ان لوکل سرداروں سے بھی تو ملتے ہیں. اختر مینگل صاحب کی بات کر لیں, آپ سب کے سامنے آپ کتنے عرصے سے پاور میں, یو ور دا پرسن ان دا پاور, وٹ ہیو یو ڈن فار بلوچستان؟ اختر مینگل نے کیا کیا ہے؟ آپ یہاں پہ محرومیت کے, مظلومیت کے روتے ہیں کھڑے ہو کے. پچھلے دنوں, سوری آئی ایم فارگیٹنگ دا نیم, جنہوں نے پنڈی کے مارکا حق اسکوائر کی بات کی تھی اور پنڈی کی بات کی تھی کہ یہاں پہ انفراسٹرکچر ہے اور ہمارے پاس روڈز نہیں ہیں. جناب آپ کرپشن کر کے بیٹھے ہوئے ہیں. آپ نے کیا کیا اپنے اپنے دور حکومت میں؟ کہاں گیا وہ عوام کا پیسہ؟ اب گرین بسز بھی وہاں پہ موجود ہیں. آپ اگر کوسٹل ہائی وے پہ سفر کریں, یو گو اینڈ یو سی دیئر, میں اسی بات کو کروں گی کہ آپ کا دبئی, آپ کا مڈل ایسٹ تو پیچھے رہ جاتا ہے. ونس یور گوادر از ڈیولپڈ, اٹس ناٹ جسٹ سینک بٹ اٹس سم تھنگ کہ جو بہت پرومیننٹ کر رہا ہے. اور ریجنل امپورٹنس کی جہاں تک آپ نے بات کی, سب سے بڑی ریجنل امپورٹنس آپ یہ دیکھیے کہ جب آپ کا ابنائے ہرمز بند ہوا ہے تو بہت سارا سامان جو شپس نے اتار کے گوادر پورٹ پہ امانتاً رکھوایا ہے, اور تو اور حکومت پاکستان نے اس پورٹ کی شپنگ فی کو بھی ادا کیا ہے تاکہ لوگ آئیں اور دیکھیں, اکوموڈیٹ کرنے کے لیے. سو دس از دا امپورٹنس.
All right, well, thank you so much, Ms. Sidra, for sharing your precious time today. تو ناظرین کنکلوژن آف ٹوڈیز ڈسکشن از دیٹ کہ جیسے کہ میم نے ابھی بتایا کہ جتنے بھی ہم وہاں پہ اگر کلیکٹیولی دیکھے جائیں پورے بلوچستان میں تو دیز آر جسٹ ہینڈ فل آف پیپل ہو آر کریٹنگ دیز کمنگ اپ ود سچ اٹیکس آن انسنٹ پیپل. یہ جو جتنے دہشت گرد ہیں ان کی تعداد بہت کم ہے اور ان شاء اللہ تعالیٰ ہم دیکھیں گے جلد ہی ان کا خاتمہ بھی ہو جائے گا. اور یہ بلوچستان کے لوگ ابھی میں سدرا نے کہا کہ وہ بہت ہی دے آر ویری اسمارٹ پیپل, وہ بہت عقل مند ہیں اور وہ ہر چیز کو سمجھتے ہیں اور زیادہ جو ہیں وہ پاکستان کے ساتھ ہیں. زیادہ کیا مطلب تقریباً سارے ہی پاکستان کے ساتھ ہیں, صرف ایک ہینڈ فل آف پیپل دے آر ایکچولی کریٹنگ آل دس بیکاز آف انڈیا. آبویسلی انڈین پراکسیز ہیں اور افغانستان کے سوائل یوز ہو رہی ہے ان کو ٹریننگ کے لیے, جس کی وجہ سے یہاں پہ جتنی بھی دہشت گردی کی کارروائیاں ہیں ان کو یہاں پہ یہ اس وقت جاری رکھے ہوئے ہیں. تھینک یو سو مچ فار واچنگ. انٹل نیکسٹ ٹائم ٹیک کیئر آف یور سیلف اینڈ ایچ ادرس. اللہ حافظ.